سے سرسبز بنانے کی کوششیں جاری تھیں، اب قدرتی موسم کے باعث سرسبز ہوتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کے باعث سبزہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں کے باعث آنے والی سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ڈیم بنائے جائیں گے، جن میں سے نہریں نکالی جائیں گی، فصلیں لہلہائیں گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا اور سنا ہوگا کہ دبئی میں ایک بہت بڑا مندر کھولا گیا ہے اور دبئی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں جو پوجا کے عمل میں شریک بھی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ اگر شام میں سلامتی نہ ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی اور یہ آخری مارکہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک شام میں کیا صورتحال جاری ہے اور اس کی وجہ سے پورے ارد گرد کے خطے میں جنگ کا سما ہے۔ وہاں پر دو بڑی طاقتیں امریکہ اور رشیا برسر پیکار نظر آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، انڈیا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول صادق بھی قرب قیامت کے حوالے سے 2020 کے شروع ہونے سے پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کیا کہ میری امت کے پاس کتنا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدھا دن اور کرتے ہیں، یعنی 1.5 دن۔ اب ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اب اگر 1.5 دن کا حساب لگایا جائے تو یہ 1500 سال بنتے ہیں اور آج ہم تقریباً 1450 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بعض احادیث میں مزید سال بھی درج ہیں اور بعض سکولرز کی نظر میں آج سے تقریباً 50 سال کے اندر قیامت کے تمام آثار مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس کا بہتر علم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے، ہم تو محض اندازے لگا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو زمانہ آخر کے فتنوں سے اس قدر تفصیل سے آگاہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ اس زمانے کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے زمانہ آخر کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح پانی کی قلت کی جانب اشارہ کیا گیا اور اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجالی گروہ کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ آج مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے اور کامیاب ہو چکا ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہو بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لد میں قتل کریں گے۔ یہودی آج اسی مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کروا چکے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ احادیث کے حوالوں کو سچا مانتے ہوئے یہودی بڑی تیزی سے اپنے مسیحا کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں، تاہم مسلمان خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر بغور دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی علامات صغرا آپ کے سامنے پیش کی گئیں یہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور زمانہ آخر کا بلا شبہ آغاز ہو چکا ہے اور قیامت بے حد قریب ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائیں ہم اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی جانب لوٹ چلیں، وگرنہ یاد رکھیے کہ علامات صغرا کے بعد علامات کبریٰ کی باری آنی ہے، جن میں
दज्जाल का खरूज है, याजूज माजूज का निकलना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद है और इमाम मेहदी का ज़हूर है, और उसके बाद पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी और फिर क़यामत वकू पज़ीर हो जाएगी। अगरचे क़यामत के आने का सही वक्त तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के इल्म में ही है, लेकिन हम बहसीयत उम्मती इतना ज़रूर कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो निशानियाँ बताई हुई हैं उन पर गौर व फिक्र करें। और हम सब की आज की वीडियो का यही मकसद था कि आप सबको दावत फ़िक्र दी जाए, और अगर हम अपनी इस काविश में कामयाब हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और इसके साथ साथ ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ फ्यूचर में भी हासिल करने